جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ خدا نبیوں کے ذریعہ سے اس سے پہلے کہ یہ اسیری میں کیپچرڈ ہو کے کڈنیپ ہو کے تو دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، خدا ان کو وارننگ کرتا رہا، اور اس کی ہسٹری مختصر ہم نے بتائی تھی کہ 12 قبیلے کس طرح علیحدہ ہوئے، 10 ایک طرف ہو گئے اور 2 ایک طرف سلیمان کے بعد۔ ناردرن کنگڈم جسے سامریا کی جسے سلطنت کہتے ہیں، جس میں 10 ٹرائب تھے، وہ پہلے کیپچرڈ ہو کے چلے گئے کیونکہ وہ ساری بدکار کنگ تھے، لیکن اسرائیل میں پھر بھی چند یہودا میں پھر بھی چند بادشاہ ایسے تھے جو خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ ایک تو خدا ان کو 3 طریقوں سے وارننگ دیتا رہا، یہودا کو نبیوں کے ذریعے سے خدا ان کو تعلیم دیتا رہا، وارننگ دیتا رہا ان کی ٹیچنگ سے کہ باز آ جاؤ اپنی غلط حرکتوں سے، بدیوں سے، لیکن انہوں نے ان کی ٹیچنگ کو بھی نہ سنا، ریپینٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو انویڈر تھے اسیرین اور دوسری جو قومیں تھیں جن پہ بار بار اٹیک کرتی رہیں، اور خدا ان کو ان سے بچاتا رہا، بار بار بچاتا رہا۔ اور تیسری جو تھی کہ ناردرن جو ٹرائبس تھے سامریا کے 10 قبیلوں کی اسیری کی طور سے کہ دیکھو اگر ان سے یہ ہوا تو تم سے بھی ہو، تم بھی نہیں بچو گے۔ ان 3 طریقوں سے خدا ان کو وارننگ دیتا رہا، لیکن انہوں نے بالکل کان نہ دھرا اور کوئی لیسن نہ لیا۔ اور پھر جیسے کہ خدا کا کلام کہتا ہے جب اولڈ ٹیسٹ میں بدی بڑھ گئی دنیا میں تو خدا کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میری روح ہمیشہ انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہی تو بچ رہا ہے، تو وہی کام ہوا۔ پھر کیا ہوا، یہودا کا بھی ٹائم آ گیا۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جب خداوند نے، اور اس کو پھر بھی ہم جب اس کو پڑھیں جا کے کہ ایک دم نہیں اس کنگڈم کو ختم کیا۔ نبوکدنضر بادشاہ آیا، اس نے جب محاصرہ کر لیا تو اس نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ، یعنی کہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس نے اپنے آپ کو یہوکیم نے اس کے حوالے کر دیا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کو کنگ ہی رہنے دیا، اس کو ہٹایا نہیں، لیکن اپنے کچھ لوگ ادھر چھوڑ گیا، ان کے کچھ ہاسٹیج سمجھ لو بنا کے لے گیا، جن میں ڈینیل بھی تھا۔ اور ان کے وہی تھا، اور اس کو یہ بھی تھا کہ آپ اگر پڑھیں، ہم نے بھی پڑھا یہ 7 ورسز، اور رائل فیملی کے اسپیشل لوگوں کو لے گیا تھا، جو رائل فیملی کے ینگ تھے لوگ، اور ان کے خاطہ کے میرے پاس وہ رہے تو شاید یہ کنٹرول میں رہے، تو ان کو لے گیا، جن میں یہ پہلی اسیری تھی، کہہ سکتے ہیں پہلا گروپ تھا۔ 3 گروپ میں یہ اسیری میں گئے تھے، وہ پہلا گروپ۔ آپ نے لاسٹ ٹائم ایک جب ہم پڑھ رہے تھے تو کہ جب تین گروپوں میں گئے تو 3 بادشاہ کا ذکر ہے، تو ایک آپ نے کہا تھا کہ 8 سال کا، تو اس کو میں دیکھ رہا تھا، تو چلے اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ نکالو اگر آپ 2 کنگ، تو آپ کو اس واقعہ کا پتہ چلے گا۔ 2 کنگ اینڈ 2 کرونیکلز دونوں جگہ پہ ہے یہ واقعہ، دوسرا سلاطین، اور اس کا 24واں باب 24 چیپٹر 24 یہ ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ ان کی باتیں لکھی گئی ہیں یہاں پر۔ اچھا، اگر اس کو پچھلے باب کی 36 ورس جو اس سے پہلے 2 ورسز ہیں اس سے وہاں سے پڑھے ہیں، 23 باب کی 36 ورس میں لکھا ہے، یہوکیم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا، اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی، اس کی ماں کا نام زبودہ تھا، اور جو روما کے فدایا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اب 24 ٹھیک ہے، اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکدنضر نے چڑھائی کی، یہوکیم 3 برس تک اس کا خادم رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر کیلکولیشن کریں، اس نے 11 برس سلطنت کی، 25 سال کا تھا جب وہ کیا، تو آپ کو ڈفرینٹ ایک ملے گی، لیکن آگے آ جائے۔ ورس 5 میں لکھا، یہوکیم کے باقی کام سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ یہوکیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ ورس 8، اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، 8 برس کا نہیں تھا۔ وہاں پہ جو کاؤنٹ پڑھتے ہیں نا، تو وہ آگے آ کے اسی میں بولے گا کہ وہ کس طرح تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی
اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی. باقی کاؤنٹ اسی طرح ہے, 3 مہینے سلطنت اس نے کی جیسے ہم نے تواریخ میں پڑھا تھا. ورس تب شاہ یہودا یہویاکین اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں عہدے داروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا, اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا. اس کو مکس کیا گیا, 8ویں برس کو, جو 8ویں برس اسے گرفتار کیا. شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا, تو اس کو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ 8 برس کا تھا جب وہ حکومت کرنے لگا, لیکن یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ 18 برس کا تھا, 18 years old when he was a king. آگے ایک اور بات اسی میں ہے, verse 17, اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنایا کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا, اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا. وہاں پہ لکھتا ہے نا اس کا بھائی لگتا ہے, لیکن وہ اس کا بھائی نہیں تھا, کیونکہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھائی جو تھا جب سلطنت کرنے لگا 21 برس کا تھا, تو یہ 8 برس کا, تو اس کو پہلے ہونا چاہیے بادشاہ, لیکن یہاں پہ لکھا نہیں, اس کا بھائی نہیں, اس کے باپ کا بھائی تھا, اس کا چچا تھا, یہ اس کا چچا تھا. تو یہ کبھی کبھی ہوتی ہے ایسے, لیکن ہمیشہ یہ یقین رکھیں گے کلام مقدس یہ خدا کا کلام پرفیکٹ ہے. اور ایک جگہ ہم ایک اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ عجیب سے, لیکن جب دوسری جگہ پہ اس کو ملا کے کریں تو وہ سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, واپس آ جائیں اب دانیل. اچھا, خداوند نے ان کو بہت ساری وارننگس کی, لیکن وہ نہ مڑے. تو آخر کیا ہوا کہ دانیل کے ساتھ وہ گروپ ایک کڈنیپ ہو کے, کیپچرڈ ہو کے اسیری میں چلے گئے. اب وہاں کیا ہوتا ہے جب وہ اسیری میں جاتے ہیں, تو وہاں ان کے ساتھ ورس 3 پڑھتے ہیں. اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراہوں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. کیا, اگر غور کریں یہاں پر کیا لکھا ہے کہ اس بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. جو وہاں سے کیپچر کر کے لے کے آئے تھے تو وہ رائل فیملی کے ممبرز تھے, شرفا کے بادشاہ کی نسل میں. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا کہ 19 بادشاہ یہودا کے قبیلے میں سے ہوئے, اور ان میں سے 8 بادشاہ اچھے تھے اور 11 جو تھے وہ بدکار تھے. اور اسرائیل کے سارے بادشاہ بدکار تھے, کیونکہ 100 ایئرس کا گیپ ہے. پہلے ناردرن جو ٹرائبس تھے 10 ٹرائبس تھے وہ اسیری میں چلے گئے, کیپچر ہو کے چلے گئے. لیکن اور ایک اور بات خاص طور سے جب ہم یہاں پڑھتے ہیں بنی اسرائیل میں سے, ابھی ہم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی جو کنگڈم تھی 10 ٹرائبس وہ تو پہلے سے ہی ختم ہو چکے تھے, لیکن ہو آر دے بنی اسرائیل ایکچولی, جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اسی دور میں بہت سے 10 ٹرائبس میں سے جو لوگ تھے, کیونکہ وہ سارے بادشاہ بدکار تھے, گناہ گار تھے, تو ان کی وجہ سے بہت سارے چھوڑ کے تو یہودا میں آ گئے تھے 10 ٹرائب میں سے. ان کو جب پتہ چلا کہ یہودا میں بادشاہ اچھا ہے, اسی دور میں بہت سارے ہجرت کر کے مائیگریٹ کر کے, کیونکہ وہ سارے وکٹ کنگ تھے, تو انہوں نے کہا کہ اب کیوں نہ ہم یہودا میں چلے جائیں کیونکہ ادھر اچھا بادشاہ ہے. تو دے مینی پیپل مائیگریٹ فرام سمیریا ٹو جودا, سامریا کی سلطنت سے ادھر آ گئے. تو ان میں آ ملے تھے یہ جو 2 قبیلے تھے, بنیامین کا اور یہودا کا قبیلہ. بنیامین ہمیشہ یہودا کے قبیلے کے ساتھ وفادار رہا. ٹھیک ہے, تو جب وہ ان میں آ ملے تو بڑا جو قبیلہ تھا وہ یہودا کا ہی تھا. یہ سارے مل کر اسرائیلی کہلایا, سارے مل کر اسرائیل کہلایا. تو اس لیے 10 ٹرائبز اس میں ضم ہو گئے, اس میں مکس ہو گئے 2 ٹرائبز میں. 10 ٹرائبز اس طرح یہودا اور منسا میں پرزرو ہو گئے. تو خدا نے ان کی نسل کو بھی پرزرو کر لیا. تو خدا کے نے ان سارے 12 قبیلوں کو ان میں ہی محفوظ رکھا ہوا ہے, وہ ان میں آ کے بس گئے. تو اب جب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے. جو یہاں پہ خواجہ سراہوں کا سردار, خواجہ سرا آپ کو پتہ ہے وہ جو ان کے اسپیشل لوگ ہوتے تھے جو حرم سرا میں کے لیے مقرر کیے جاتے تھے, جیسی پرائیویٹ جگہ پہ بھی جا سکتے تھے جس میں بادشاہ کی خاندان کی عورتیں ہوں یا لیڈیز ہوں, تو وہ وہاں پر یہ ہوتے تھے خواجہ سرا. تو وہ ان کا ایک جو سردار تھا اس کو یہ خدا بادشاہ نے حکم دیا کہ جو سیری میں لائے گئے ہیں ان میں سے بادشاہ کی نسل میں سے ایسے لوگ
کو ٹرینڈ کیا جائے. اب ٹریننگ 3 سال کی ٹریننگ دی جائے جو میرے محل میں آ کے تو خدمت کریں. اور اس پہ پیچھے اصل میں پلان کیا تھا, کیوں بادشاہ نبوکدنصر نے ایسا کیا؟ خدا کا پلان تو تھا, لیکن پتہ ہے کیا, جو کنگڈم تھی اس ٹائم کی بادشاہ تھے وہ کوشش کرتے کہ ہمارے محل میں بھی ایون ہماری خدمت کرنے کے لیے لوگ ہوں, اعلیٰ نسل کے لوگ ہوں. جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے نہیں رکھتے لوگ ہر چیز کے, تو وہ انسانوں کو بھی کہتے تھے اعلیٰ نسل سے ہوں ہمارے ارد گرد, اور صرف اعلیٰ نسل سے نہ ہوں. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں دیکھیں گے. دیکھیں ورس 4 میں لکھا ہے وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت, حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں, اور ان میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں, اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے. ٹھیک ہے, ایک دن پہلے انہوں نے کیا دیکھا ہے, جن کو خدمت کے لیے محل میں لایا جائے, فزیکلی فیچرز کیسے ہوں, دیکھنے میں مطلب کہ ان گڈ لکنگ ہوں, یعنی کہ بیسٹ لکنگ, بیسٹ شیپڈ اینڈ ویل فارمڈ. یعنی کہ بادشاہ کے حضور خدمت کرنے کے لیے ارد گرد ملازم بھی ہوں, اعلیٰ نسل کے ہوں, دیکھنے میں خوبصورت ہوں, جسمانی طور میں بھی وہ فٹ ہوں, شیپڈ ان کی اچھی ہو. اور یہ پلان تھا سب سے پہلے. اور دوسرا تھا برین کیسا ہو ان کا. پہلے فزیکل انہوں نے دیکھا کہ بیسٹ لکنگ, بیسٹ شیپڈ, بیسٹ فارمڈ اور ہینڈسم مین. بے عیب کا مطلب ہوتا ہے کہ فزیکلی طور پہ ان میں کوئی نقص نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں, میں وہ اتنا ڈیٹیل میں جان, ایگزیکٹلی دیٹ از وٹ, کہ ان کو مطلب کہ بالکل ہر چیز ان کی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں, پاؤں کی انگلیاں, یہ وہ کہیں داغ نہیں ہے, کدی یہ امبلمش, اس طرح کے کہ یہ نہیں کہ صرف دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ان کو سارا چیک کیا جاتا تھا. اور یہ تھا کہ بادشاہ کے حضور پہ ہر چیز میں مطلب کہ نا یہ اچھا. اور دوسری بات ہے برین میں کیا ہے, انٹلیکچوئل اور کوالیفیکیشن ان کی کیسی ہے, کہ ذہن ان کا کیسا ہے. کہ اب اس نے کہا کہ حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم. حکمت میں ماہر, ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم. skillful in all wisdom, superior intellectually or highly intelligent, ability to make distinction and decisions, gifted in knowledge. ہر طرح کا علم بھی ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مصر کے تمام علوم میں ماہر تھا. اور عام طور پہ دیکھیں کہ ایسے آج ہمیں وہ چیز نہیں نظر آتی جو کنگڈمز کی ایک اسپیشلٹی تھی. کہ کنگڈم تھی, کل میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ جب سلیمان کی کنگڈم تھی, اس کی بادشاہی, تو لوگ اس کی باتیں سننے اور اس کے سیٹنگ کو اور کیسی اس نے آرگنائز کیا, اس کے دربار کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہی دور دور سے آیا کرتے تھے. تو اس وقت یہ ایک خاص بات تھی کہ بادشاہ کے ارد گرد لوگ اور بادشاہ کی شان کس سے پہچانی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آج بھی دیکھیں دنیا میں کسی چیز میں بھی پک کیا جاتا ہے لوگوں کو تو بیسٹ. فار ایگزامپل وہ جو پروگرام لگتا ہے ایلن شوگر کا, وہ کیا ہے, دی پرنٹس. کیا اس میں مطلب کہ اتنے لوگوں کو وہ بلاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کریم, بلکہ جاتی وہاں پہ کریم ہے, اس کریم میں سے ان کے کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایگزام ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, تو ان کو پھر بیسٹ ٹاپ کی ایک جاب ملتی ہے, پوسٹ ملتی ہے. آپ نے کبھی شاید دیکھا نہیں, اپرینٹس یہ نام ہے ایک پروگرام کا, آپ ادھر بہت مشہور ہے. تو وہ اس میں اور ریئل ہے, مطلب کہ ٹی وی پروگرام لگتا ہے کہ وہ جتنے بھی, ہاں جی, تو اس کا اصل میں سیٹ اپ کیا ہے
کہ وہ وہاں پہ لوگ اپنی سی ویز بھیجتے ہیں اس طرح ہی ہے کہ انہوں نے کیا دنیا میں گین کیا ہے کس طرح، تو وہ پھر ان میں سے چوز کیے جاتے ہیں، کوئی 12 کو چوز کرتے ہیں، تو وہ ان کی 6 کی 2 ٹیم بنا کے تو ان کو ایک ٹاسک دی جاتی ہے، تو پھر ان میں سے جو ایوری ویک آتے ہیں واپس بتاتے ہیں ہم نے یہ گین کیا، اور جو آتے ہیں وہ بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے اپنے ایجوکیشن میں اور ہر چیز میں سمارٹ ہوتے ہیں، پھر ان میں آہستہ آہستہ مطلب کہ نا کام ہوتے جاتے ہیں، تو پھر ایک کو وہ جاب ملتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، میں کبھی کوئی پہلے دیکھتا تھا، بہت پہلے چھوڑ دیا اس کو، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی دنیا دیکھیں، دنیا بے شک وہ کنگڈم نہیں ہے، لیکن ان کے طور طریقے، ان کو چوز کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے وہ؟ موسٹ بیسٹ لکنگ اینڈ اسمارٹسٹ پیپل، جو دنیا میں ہائیلی پوزیشن کے لیے ان کو میں، لیکن ہاؤ گاڈ ایکچولی چوزز پیپل۔ ایون اسرائیل نے جب چوز کیا تو اس نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے پہلا، تو وہ کون سا تھا؟ بڑا ہینڈسم، ٹال، جو دور سے بھی ایک بائبل میں لکھا ہے کہ سول ایسا قدور اور خوبصورت ہینڈسم شخص تھا کہ 1000 بندوں میں بھی کھڑا ہوتا تھا، دور سے کہہ سکتے تھے سول وہ کھڑا ہے۔ ہی واز سو ہینڈسم بٹ ہی واز اے فیلئر کنگ، فیلئر کنگ۔ خدا جب چوز کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اگر خدا یسوع مسیح نے جب چوز کیے تو اس نے الیٹ کو نہیں، کرنتھیوں کے خط میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اعمال میں بھی، کہ خدا نے جب چوز کیا تو اس نے دنیا کی حکیموں کو رد کر دیا، وائز پیپل کو رد کر دیا، اور اس نے نکمے حقیروں بیوقوفوں کو چوز کر لیا۔ کیوں چوز کیا؟ بیکاز جب دنیا اپنی انٹلیکچوئل اپنی خوبیوں کے ساتھ دنیا میں آتی ہے تو دے آر پرائڈ، دے کم ود پرائڈ کہ یہ وی ہیو اچیوڈ دس ود اوور انٹلیکچوئل اوور پاور، اپنی کوشش محنت اور ذہانت سے یہ کیا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ بیوقوفوں کو اس سے بھی اونچا درجہ دے تاکہ اس کا نام مبارک، اس کے نام کی تعریف ہو۔ دیٹس وائی گاڈ آلویز چوز۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، سویڈن گیا تو وہاں ایک چرچ میں میرا پیغام تھا، تو میں جب چلا گیا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ جیسے سم تھنگ واز ناٹ رائٹ۔ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھے دیکھ کے لوگ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں یا کوئی اس طرح کی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کیا وجہ تھی کہ وہاں ٹائی کے بغیر پاسٹر الاؤڈ نہیں تھا پلپٹ پہ جانا، تو میں ویسے ہی چلا گیا، سمپل چلا گیا۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے۔ خدا جب دیکھتا ہے وہ چیز دیکھتا ہے جو انسان نہیں دیکھتے۔ میں نے پتہ کیوں چھوڑا جو اپرینٹس کو دیکھنا؟ دے ور آل گڈ لکنگ، انٹلیکچوئل، اسمارٹ، سب کچھ میں، لیکن ان کی لینگویج تھی اتنی گندی لینگویج کہ تم فیملی میں بیٹھ کے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اتنے پڑھے لکھے، اتنی ہالی کوالیفائڈ، اور ایف کے ساتھ بات نہیں کرتے، گندی، یعنی کہ او آئی کانٹ۔ میں نے کہا یہ، بٹ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ۔ ان کے لیے دے ڈونٹ سی دا کریکٹر، مورل چیزیں جو تھی، جو خدا دیکھتا ہے، موریلٹی وہ نہیں دیکھتے، وہ ان کی اسپرچول کوالٹی نہیں دیکھتے، وہ ان کے کریکٹر کو نہیں دیکھتے۔ اور انہی میں آپ کو بعد میں بہت سے اسکینڈل ملے کہ جو گروپ آئے تھے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے ان کا یہ پلان، ان میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے فزیکل تعلق بھی اور اس طرح کی، لیکن وہ ان کی اس جاب پہ یا اس پہ ٹاسک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، دے ڈونٹ کیئر۔ لیکن دنیا یہ دیکھتی ہے، دنیا کریکٹر نہیں دیکھتی، وہ صرف یہ خدا کریکٹر دیکھتا ہے، خدا مورلی آپ کو دیکھتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، خدا اندر پہ نظر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق میں نے اس وجہ سے چھوڑا کہ یہ تو اتنی ولگر پروگرام دیکھتے ہیں، اتنی غلط زبان، اور ایون آج دیکھیں ہم بچوں کو جب یونیز میں اور باہر بھیجتے ہیں تو
اٹس ناٹ ایزی. ماڈرن ایجوکیشن میں وہ جب دیتے ہیں تو دے وانٹ یو ٹو فرگیٹ دا گاڈ. خدا خدو کا کوئی چکر نہیں. یونیورسٹی میں بہت سے بچے جا کے بگڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, بہت سے بچے کرسچن گھروں کے, اور بہت سے جا کے یونیورسٹیز میں, اور دیٹ از ڈینجرس. دے آر دا سیم پیپل. لیکن دیر آر سم پیپل یو کانٹ جسٹ کرپٹ دیم. ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو برین واش جو کچھ بھی ہو کیوں وہ. اور یہاں پر ہم ایسے چند لوگوں کی باتیں اب سنیں گے کہ جو کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے. اور کسی نے کہا کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے. ایوری بڈی ہیو ہز پرائز. اٹ ڈپینڈس دا سچویشن, ٹائم اینڈ سچویشن. کہ آپ ایسی سچویشن میں ہو تو آپ کو یار کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کرنا, چل کر دے. وہ لوگ کر دیتے ہیں ایسے کمپرومائز دنیا کے ساتھ کرتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی عام دنیا, بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مطلب کہ راست باز کہتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سچائی پہ, لیکن کبھی کبھی ایسے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر آ کے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. بائبل میں اگر آپ کو میں پوچھوں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کمپرومائز کیا ہو, کوئی ایسی آپ کی تو جس کی وجہ سے ایگزیکٹلی. اب پیچھے چلے جائیں تو ایون آدم کی بات ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کمپرومائز اپنی بیوی کی بات سن کے تو کہ کیا فردوس کو بیٹھا. ابراہیم نے کیا کیا, اپنی کی بیوی کی بات وہی کمپرومائز کر لیا نا. اور سارا نے کمپرومائز کیا, ہاجرہ کو دے دیا, اور آج مڈل ایسٹ کا پیس آج تک کھو بیٹھے. اس وجہ سے آج اسماعیل پیدا ہو گیا تو بس ختم. عیساؤ نے ایک وقت کے کھانے کے لیے اور دال کے لیے برتھ رائٹ کو کھو دیا. کمپرومائز میں بات کر رہا ہوں, بہت سی ہیں لیکن بڑے بڑے نام کو میں بتا رہا ہوں. ہاں اس کے بالکل اس نے کیا. اور کیا ہی لاسٹ ہز جوائے, ہی واز بٹرلی واز کرائنگ. اگر خدا ریسٹور نہ کرتا اس کو دوبارہ, ایک جا تھا اس نے اپنا اس نے یسوع کو بٹرے کیا اور پھانسی لگا بیٹھا, اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بیٹھا. ایون ساؤل جو تھا ایک خدا کی نافرمانی کر کے, جو خدا نے کہا تھا کہ نہ جانور رکھی نہ کچھ, اور رکھ لیا اور اپنا کیا کنگڈم ہی کھو بیٹھا, رائل سیٹ کھو بیٹھا. سمسون کیا کیا پرسنالٹی تھی وہ سمسون, کتنی اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کچھ نہیں وہ کر سکتا تھا خدا کے لیے, لیکن دلائلہ کی خاطر اس نے سارا وہ پرومس جو تھا اس کے لیے, جو خدا کے ساتھ کوننٹ, تو ایک خوبصورت جان جوانی میں ہی چلی گئی. اسرائیل ہم پڑھتے ہیں بار بار گناہ کر کے اپنا ہوم لینڈ ہی کھو بیٹھا. سلیمان دیکھو اپنی بیویوں کی وجہ سے مندروں میں جاتا رہا تو اپنی کنگڈم ہی ختم کر بیٹھا. دوسرا ایک تو نبوکدنضر کا پلان ہم آگے دیکھیں گے بھی کہ وہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جیسے تھا نا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ ایون اس نے بادشاہ ادھر یہویاکیم کو چھوڑ دیا کہ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آئی نیڈ سم بڈی ہو کین ٹاک ٹو دیم, ان کے کسٹمز کو جان سکے, ان کو کس طرح ہینڈل کر سکے, ان کی زبان کا ان کا بندہ ہو. ایک تو یہ تھا تاکہ میری وہاں پر بھی حکومت قائم رہے, کوئی مسئلہ ہو تو وہ لوگ بھی اس نے وہ چوز کیے جو دانشمند ہوں اور کلیور ہوں, انٹیلیجنٹ ہوں, ڈیسیجن لے سکیں اور ہر چیز کو اچھی طرح ہینڈل کر سکیں, خاص بندوں کی. اور پھر ان کی ٹریننگ میں پروگرام یہ تھا کہ ان کو برین واش کیا جائے. اس کو پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ ہاؤ ایکچولی پیپل ڈو برین واش پیپل, کہ کس طرح ان کو برین واش کیا جائے
اور برین واش کرنے میں کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیک گراؤنڈ کو بھول جائیں، اپنے کلچر کو بھول جائیں، ایون اپنے خدا کو بھول جائیں. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کی لینگویج چینج کر دی جائے، آپ کی نام چینج کر دیے. نام ایک بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی، بڑی شناخت ہوتی ہے. تو آپ اپنا نام ہی بھول جائیں، اپنی لینگویج بھول جائیں، اپنا کلچر بھول جائیں، سب کچھ. تو دین اور بہت سارے لوگ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں یہ ہجرت کر کے گئے، اور پہلے یہی تھا کہ وہ مکسر ان کو کر دیتے دوسری قوموں کے ساتھ، تو وہ اپنی نیشنلٹی بھی کھو جاتے. سامریہ اسی لیے یہودی اور سامریوں میں یہ کلیش ہمیشہ رہا. تو کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری نسل بگاڑ دیا، تو ان کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ خدا نے اصل میں اس قوم کو علیحدہ کر کے چنا تھا. ہم کہتے ہیں نا چنی ہوئی قوم. کیا مطلب چنی ہوئی قوم؟ چنی ہوئی قوم کا مطلب ہے کہ علیحدہ کی ہوئی، سب قوموں سے علیحدہ کی ہوئی، سیپریٹڈ ون. کلیسیا کا اس کے بعد مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ جو علیحدہ کیے ہوئے. خدا نے ہمیشہ اس قوم کے ذریعے سے اپنے آپ کو دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہو آئی ایم. اور ایک اور بات تھی کہ خدا جانتا تھا کہ باقی لوگ دوسری دفعہ بھی سیری میں آئیں گے، تیسری دفعہ سارے کو سیری میں لے آئے گا، تو پہلے سے میں اپنا بندہ بھی ادھر فٹ کر دوں اونچی جگہ پوزیشن. ایک یہ خدا کا پلان تھا. دیکھیں میں نے جیسا کہا کہ ایک پلان انسان ایکٹیو ہے، دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن ایک ڈیوائن پلان آلریڈی اس کے بیہائنڈ ہوتا ہے، جس میں انسان سمجھتا ہے یہ ہماری ایکٹیویٹی، ہم کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ بنا رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ خدا کا پلان ہوتا ہے. اس میں یہ تو تھا نبوکدنیزر کا پلان، لیکن خدا کا پلان تھا کہ یہ جو پہلے آئے ہیں یہ ایسے لوگ آ جائیں جو یہاں پر جب ان کی قوم آ جائے ساری اسیری ہو کے، تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے میں اپنا بندہ پہلے سے اونچی پوسٹ میں مقرر کر دوں. دیٹ واز دا گاڈس پلان. ایک ہسٹوریکل پلان اور ایک ڈیوائن پلان ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کس طرح. تو آگے آ جائیں. یہاں پر جن لوگوں کو اب 3 سال کی یہ ٹریننگ تھی، 3 سال کی ٹریننگ کے بعد انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جانا تھا، کہ جس میں کیا یہ چیزیں جو میں نے بتایا ہے کہ وہ ان کی ویل بلڈ ہو، سمارٹ ہوں، خوبصورت ہوں، دیکھنے بھی ہوں، انٹلیکچوئل بھی ہو. اور ایک بات اور تھی، ورس 6 میں لکھا ہے اور ورس 5 میں، اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں. اور لکھا ہے اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل، حننیہ، میشائیل، عزرایہ تھے. 4 لوگ یہ ان میں اس گروپ میں تھے جو ٹریننگ جن کو دی جا رہی تھی. 2 چیزیں تو میں سمجھتا ہوں تھی کہ ان کا نام چینج کر دیا جائے، ان کی ایجوکیشن ڈیفرنٹ کر دی جائے، ان کا کلچر چینج کر دیا جائے. اور میں جب یہ پڑھتا ہوں تو ہمیں بالکل ایک سمپل سی ایسے عام بات نہیں ہے. اب سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ اپنے گھر سے کڈنیپ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہوم لینڈ سے. پتہ نہیں ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ لایا گیا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ خاص جو لوگ تھے ان کو، تاکہ بادشاہ کے محل میں ان کی ٹریننگ ہو اور ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے. اور نام چینج کرنے کا انہوں نے 4 کے نام چینج کر دیا. ان کے نام تھے، ان کے نام کے بڑے زبردست میننگ ہیں. اگر آپ ڈینیل کا مطلب پڑھیں تو کیا ہے ڈینیل کا مطلب؟ گاڈ از جج. گاڈ از جج. انہوں نے اس کا نام بدل کر اپنے دیوتاؤں کے نام پہ رکھ دیا، اپنے دیوتاؤں کے نام پہ رکھ دیا کہ نہیں، وہ جو اس کا مطلب تھا وہ اس کو. اور یہ ایک بڑی بات تھی، اور اس پر بھی انہوں نے چون چرانی کی. لکھا ہے اور خواجہ سراہوں کے سردار نے ان کے نام رکھے. دانیل کو بیلتشر، بیل جو تھا بال، بادشاہ کے بال جو دیوتا تھا اس کو بال مہیا کرتا ہے، اس طرح کا اس کا مطلب نکلتا ہے. اور حننیہ کو صدرک، اور مسے یہ بھی ان کا ایک بادشاہ تھا اور دیوتا تھا. میشائیل کو میسی کو، عزریہ کو عبدالنجو. عبدالنجو یعنی کہ یہ بھی ایک جو بال بادشاہ تھا اس کا بیٹا تھا، اور اس کا غلام عبد کا مطلب ہوتا ہے اس کا غلامی. اور ہاں، یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ جب لکھا ہے کہ ان کو بادشاہ کے شاہی خوراک میں سے، رائل فوڈ میں سے ان کو دیا جائے.
دو چیزیں انہوں نے قبول کر لی، لیکن جب تیسری بات آئی تو خدا کا کلام کہتا ہے ورس 8 جو ہے دیٹ از دا مین پوائنٹ جس سے ہم بات کریں. لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو پیتا تھا ناپاک نہ کرے. 14-15 ایئر کا ایک لڑکا ہے اور اس وقت کیپچرڈ ہو کے آ گئے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی بھی نہیں ہے، اور ان پر یہ ٹریننگ تھوپ دی گئی ہے کہ 3 سال تک ان کی ٹریننگ ہوگی. لیکن ایک بات پر انہوں نے یہ بھی قبول کر لیا کہ ہمارے نام بھی چینج کر دیے، کوئی بات نہیں، ہمیں نئی ایجوکیشن دی جائے جو ہماری نہیں ہے، ہماری لینگویج بھی، بلکہ لکھا ہے کہ ان کے کسدیوں کے بیبلونین جو تھا وہ ان کا ایک گروپ تھا، وہ بیبلونین کہلاتا ہے، لیکن سیم ہی ہے. وہ وہاں کی تعلیم، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کا کلچر، وہاں کی صرف یہ نہیں، علم ان کو ستارہ شناسی کا علم نجوم کا علم، طرح طرح کے جو علم تھے ان کے، وہ بھی ان کو سیکھنے ضروری تھے. خدا کے کلام میں کہیں بھی ریسٹرکٹ نہیں ہے کہ آپ کا اگر نام کرسچن نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، تو اس کی کوئی منع نہیں کیا گیا، یعنی کہ اسٹرکٹ نہیں ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ آپ کے نام جو ہے کلام مقدس میں سے ہونے چاہیے، لیکن ایسی کوئی ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا جس میں کہا کہ نہیں آپ نے کبھی نام ایسے رکھنے نہیں ہے، کوئی ایسا نام. دیکھیں کرسچینٹی میں بے شمار لوگ ہیں جن کے ہندوز نام ہے، مسلم نام ہے، جوز نام ہے، ڈفرینٹ، لیکن اس میں کبھی کوئی وہ نہیں، وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنی کانٹری ڈکشن کہ یار یہ کیوں ایسے نہیں ہونے چاہیے. کچھ لوگوں نے چینج بھی کر لیے نام، اور نہ ہی دوسرے علوم سیکھنے پر پابندی ہے، نہ ہی نام رکھنے پہ پابندی ہے کوئی بائبل میں کہ ہم ضرور ہی کوئی ایسا نام رکھیں جو بائبل کے مطابق ہو یا آپ کی فیتھ کے مطابق ہو. اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس پہ بھی نہیں. آپ دیکھیں ہم دنیا میں بچے ہمارے کالجز میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، بہت سے علوم حاصل کرتے ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹ میں جاتے ہیں، سائنس کو پڑھتے ہیں، وہ ہسٹری کو پڑھتے ہیں، انجینئرنگ کو، یعنی کہ ڈفرینٹ، لیکن وہ منع نہیں ہے کہ ہم نہ پڑھیں. تو یہاں ملتا ہے کہ ان دو چیزوں پر انہوں نے اف تک نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب فوڈ کی بات آتی ہے، خوراک کی بات آئی، تو یہ کلام مقدس میں یہودیوں کو سختی سے منع تھا کہ اس طرح کی ناپاک چیزوں کو کھانا منع تھا. حلال چیزیں کھانا ان کے لیے ڈائٹری لاس تھے. آپ کو ہوتا ہے کہ کتنا کوشر فوڈ ہونی چاہیے. یہ جہاں پر آ کے انہوں نے کہا کہ خدا کا کلام ہمیں اس چیز پہ سختی سے منع کرتا ہے، وہاں انہوں نے لائن کھینچ دی کہ نو، ہم یہ نہیں کریں گے. اور یہ بہت بولڈ بات تھی، بہت بڑی بات تھی کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ ان کو اس طرح کا فوڈ دیا جائے، یہ ٹریننگ ہو، اس طرح ہو. تو اب جب اس نے یہ بات کی تو یہ بڑی دلیری کی بات تھی. اس کو کہتے ہیں ان کمپرومائزڈ لائف. دے ڈڈ ناٹ کمپرومائزڈ. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نہ کر کے ہو سکتا ہے یہ ہمیں قتل بھی کر دیں، مار بھی سکتے ہیں. اور صرف وہ نہیں تھے، ان کے ساتھ دوسرے اور بھی تھے جنہوں نے یہ جرت نہیں کی. لیکن یہ دانیل اور اس کے 3 دوست تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے. بلکہ ہمیں آگے جا کے بھی ملتا ہے کہ جب تیسرے چیپٹر میں اس نے ایک بڑی مورت بنائی تو اس نے کہا کہ سب سجدہ کریں، تو ان کے 3 دوستوں نے کمپرومائز نہیں کیا. ان کمپرومائزڈ لائف، جنہوں نے سمجھوتا نہیں کیا حالات سے. انہوں نے کہا کوئی نہیں، جان جاتی ہے تو جائے. آپ کو اگر یاد ہو کہ تیسرے چیپٹر میں انہوں نے جو اس کو ڈائلاگ کر سکے، دیکھیں ذرا ایک منٹ، جب وہ بنائی گئی تو انہوں نے کیا کہا. اچھا، جب وہ مورت بنائی گئی تو حکم یہ تھا کہ ان کو سب لوگ جب وہ میوزک کی آواز سنیں تو نرسنگا بجایا جائے، ستار بجایا جائے، تو سب جس کے کان میں وہ آواز پڑے تو وہ گر کر اس مورت کو سجدہ کرے.
گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ کون سا معبود؟ اچھا ورس 16، صدرک و میسک اور عبد النجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکر نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ اوہ، اور یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کہہ رہے ہیں کہ اسی تینوں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ ہاں ورس 70 یہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو رٹا لگنا چاہیے، آپ کے دل پہ نقش ہونی چاہیے۔ 70، دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیسی بڑی بات کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اصل میں چیلنج کر دیا تھا، کون سا معبود ہے جو تمہیں میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ تو انہوں نے اس کا جواب بھی جہاں دیا کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس چیز پہ صرف ان کا ریلائی نہیں کر رہے تھے کہ خدا ہمیں چھڑا لے گا اس لیے ہم بڑے دلیر ہو رہے ہیں۔ اصل بات اس کے بعد میں ہے کہ ہمارا خدا یہ ایسی پاور رکھتا ہے، لیکن اصل جو وفاداری اور فیت کی بات ہے جس میں سمجھوتا نہیں کہ وہ ہے، کہتا ہے ہم کو آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن 18ویں آیت میں لکھا ہے اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ اگر وہ بچا لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی بچائے گا تو تیرا سجدہ نہیں کرنا۔ دیٹ از فیتھ، کہ اگر ہمیں مرنا بھی پڑے، ہمیں وہ نہ بھی بچائے تو ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے، تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ دیٹ از فیتھ۔ فیتھ یہ نہیں کہ خدا ہمارا قدرت رکھتا ہے ہمیں بچائے گا بس، تو کہتا ہے کہ لیکن اگر وہ نہ بھی چھڑائے تو ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ ہی سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اس کو پھر ہم کسی وقت پڑھیں گے جب وہاں جائیں گے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اور فوڈ جو ہے نا، کیوں ایک اور بات بھی تھی انہوں نے انکار کیا، جبکہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے بھی ہاں کر دیا، انہوں نے نام بھی چینج کرنے کے لیے کلچر بھی اپنا لیا، سب کچھ ٹھیک ہے جی کریں گے، لیکن فوڈ جو ہے، میں نے جب اس پہ غور کیا کہ فوڈ ہی کیوں خدا نے ان کو علیحدہ کیا، ڈائٹری لاز کیوں انہوں نے، اور آج بھی یہودی ڈائٹری لاز پہ اتنے پابند ہیں، دنیا کی کوئی قوم ہے ہی نہیں، اور دنیا میں ہے ہی نہیں کہ جو اتنے پابند ہیں، اور میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو آپ مائنڈ باگلنگ باتیں ہیں کہ کس طرح وہ اس کوشر اپنے اس چیز پہ اتنے پابند ہیں۔ فوڈ جو ہے ہمیں لگتا تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن فوڈ اوپن a big challenge, big door, whole other dimensions۔ کس طرح؟ آپ اس پارٹی پہ نہیں جائیں گے جہاں پہ آپ کو باجی ہوتا تو، کیونکہ میں ایسی خوراک نہیں کھا سکتا، یہ اگر وہ ایسے لوگوں میں مکس اپ نہیں ہوں گے جو دوسرے طرح کے کھانے کھاتے ہیں، جن میں کوئی اس طرح کا رسم و رواج نہیں، they will stay with the same people، کیونکہ بہت ساری باتیں کھانے سے، دسترخوان سے شروع ہوتی ہیں۔ دسترخوان کہتا ہے وہ کھانے کے لیے بیٹھے، پینے کے لیے بیٹھے، اور پھر وہ مست ہو گئے، تو پھر انہیں مست ہونے کے بعد انہوں نے ان میں بدکاری اور بدی شروع ہو۔ ایک چھوٹی سی بات کے لیے they don't go to the parties ایسی جہاں پہ حلال فوڈ، کوشر فوڈ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہوں گے جو اس طرح کی، جن کی یعنی کہ یہودی آج بھی نہیں ان کے ساتھ مکس ہوتے، ان کے ساتھ پبز اور کلب بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ایوری تھنگ از، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم وہ تیری میں بھی نہیں پئیں گے، حالانکہ میں ان کی، کیونکہ ان کی وائن بھی کوشر ہے، وہ پیتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ، لیکن وہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاص یعنی کہ تیار کی جاتی ہے، جس میں
وہ پانی کی مقدار اور اس طرح کا سارا کچھ دیکھا جاتا ہے، تو وہ تو ساری فیملی ایز اے ایک ان کے ہیلتھ کے لیے، ہیلتھی فوڈ کے لیے. لیکن یہاں پر خدا ایک اور بات تھی کہ بادشاہ چاہتا تھا کہ میری ٹیبل سے کھانا جائے. اور کئی دفعہ آپ کسی شخص کو چینج کرنا چاہیں نا، اس کو برین واش کرنا چاہیں، تو اس کے عام حالات سے ہٹا کے ایک اچھے حالات میں لے جائیں. اس کو روز ایسا کھانا کھلائیں جو اس نے اپنی ساری زندگی نہ کھایا ہو. تو 10 دن بعد کہے گا یار من تو عادت پہ گئی ہے کھانے کی، میں تو ایسے ہی اچھا کھانا کھاؤں گا. تو آپ اس کو ایکچولی برین واش کر رہے ہیں. فوڈ جو ہے وہ بہت سے دروازے کھول جاتی ہے، اور بہت سے ایسی جگہوں میں انسان جانا شروع ہو جاتا ہے، ایسے لوگ کا اصل منگل ہونا شروع ہو جاتا ہے، خدا نہیں چاہتا. تو اس سے پھر بہت سی اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر انہوں نے ڈٹرمن ہو کے کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اب کس طرح؟ کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم تھا، اور بادشاہ نے اور اب وہ جو ان پہ انچارج تھا وہ کہتا ہے، آ جائیں واپس. دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے. اس لیے اس نے خواجہ سراہوں کے سردار سے درخواست کی کہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے، اس کو اپنے آپ کے ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے. اور خدا نے دانیل کو خواجہ سراہوں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا. میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے دل میں ایک پرپس بنا لیتے ہو، آپ اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیتے ہو، اور اس میں خدا کی عزت ہے اور خدا کی فرما برداری ہے، تو خدا آپ کے لیے پھر وہ رستے پیدا کرتا ہے. یہ بہت خوبصورت بات یہاں پہ، حالانکہ وہ وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ خدا نے خواجہ سراہوں کی سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا اسے. تو اس کے دشمنوں کو بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا. اسی طرح ہم دیکھیں کہ جب جوزف کو ادھر قید کر کے لے گئے، پکڑ کے بیچ دیا گیا، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جیل کا دروگا تھا وہ اس پر مہربان تھا. اس نے ساری چیز جہاں جہاں جاتا، پہلے فوتیفر کے گھر گیا تو لکھا ہے کہ اس کے مالک نے اس پر یعنی کہ اتنا مہربان ہو گیا کہ اس نے اپنی ہر چیز اس کے ہاتھ میں چھوڑ دی. جب خدا بے شک آپ پہ مہربان ہوتا ہے تو آپ کے دشمنوں کو بھی دوست میں. تو یہاں جو انچارج تھا اس نے کہا، دیکھو اس کی بات سے دیکھیں، اس نے کہا، چنانچہ خواجہ سراہوں کے سردار نے دانیل سے کہا، میں اپنے خداوند بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے ڈرتا ہوں. تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبوں ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے زور میں خطرہ میں ڈالو گے. اس نے کہا تو گالتے کر چڈی ہے، لیکن میرا سر تو لا چھڑیا خطرے پہ. کہ اگر وہ، کیونکہ ان کا تھا کہ یہ اچھی خوراک ملے گی تو اچھی بلٹ ہوگی، اچھے چہرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا. ایک اور چیز بھی کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی جیتا نہ رہے گا، بلکہ خدا کے کلام سے، خدا کے ہر اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. تو اس کے منہ سے نکلا ہوا یہ کلام ہے. خدا نے اصل میں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ سے میں نے فرسٹ میں ایک کویسچن کیا تھا کہ خدا نے اسرائیل کو چن لیا دنیا سے. چننے کا مطلب ہے کہ سیپریٹ کر لیا. سیپریٹڈ چلو ایک آیت دیکھ کے پھر ہم اس کو یہاں پہ اینڈ کریں گے. پھر اس کے کہ سیپریٹ، سیکنڈ کرنتھینس چیپٹر 6 17 ہے نا، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لیا گیا. اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے. یہ ایک آیت اور آخری آیت عبرانیوں کا خط آخری چیپٹر 13-12. اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا. پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر کے پاس چلیں. یہ بڑی
امپورٹنٹ بات ہے اگر سمجھنے کی کہ جب یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا تو اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا. دروازہ کے باہر کا ایک ایسا سمبولک بات ہے کہ ہی سیپریٹڈ فرام اندر والے لوگوں سے، ہی سیپریٹڈ ہمسیلف فرام دا آؤٹ سائڈ. جیروشلم کے باہر اس کی جہاں پہ مصلوب کیا گیا، جہاں پہ خداوند کو وہ لکھا ہے کہ وہ اپنی صلیب اٹھائے ہوئے باہر تک گیا. تو وہ جب امت کو بچاتا ہے، اپنے خون کا کفارہ دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے ایکچولی دوسروں سے سیپریٹڈ کر لیا، علیحدہ کر لیا، اپنے آپ کو خون سے پاک کرنے کے دروازہ کے باہر تک اٹھایا. اور لکھا ہے کہ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے ہم بھی خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں. سیپریٹ یور سیلف فرام، اور لکھا ہے ان سے نکل کر الگ رہو، علیحدہ ہو جاؤ. اسی طرح خدا کو کہتا ہے کہ ہمیں بھی آؤ ہم اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں، بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں. خدا اصل میں کہہ رہا ہے کہ یہاں ہمارا کوئی رہنے والا شہر نہیں، کہ اس دنیا میں اتنا لگاؤ نہ کرو، اس دنیا میں اتنے کہ یہاں ہم سیپریٹڈ ون ہیں. ایون ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن خدا نے اس دنیا میں سے ہمیں نکال کے سیپریٹڈ کیا ہے، ہمیں علیحدہ کیا ہے. جب ہم اس دنیا کو مصر کی مثال دیتے ہیں تو مصر کا مطلب ہے کہ یہ دنیا ساری مصر ہے، لیکن وی آر سیپریٹڈ ون، علیحدہ کیے ہوئے. ہماری پہچان علیحدہ ہے، ہمارے طور طریقے علیحدہ ہیں، ہمارے کام علیحدہ ہیں، ہمارے خیالات پروگرام علیحدہ ہیں دنیا کے ساتھ. کیونکہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم کو ایسی ایجوکیشن دے، ہمیں ایسے طور طریقے سکھائے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے خدا کا کلچر بھول جائیں، ہم اپنے خدا کے حکموں کو بھول جائیں اور دنیا کے ساتھ آگے بڑھیں. اس طرح کی ایجوکیشن، اس طرح کی تعلیمات اور اس طرح کی دینا چاہتا ہے کہ ہم، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما بردار رہیں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، ہم کسی بھی طرح کے حالات سے سمجھوتا نہ کریں، کمپرومائز نہ کریں. کہتے ہیں کہ ایک سمندر میں ایک ایسا پلانٹ اگتا ہے، ایک اس کا نام مجھے نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں کہ وہ سمندر کی پانی کے اوپر اس کے پتے نظر آتے ہیں اکثر. وہ کہتے ہیں لیکن وہ 200 فٹ نیچے تک اس کا تنا، 1 انچ کا اس کا تقریباً تنا ہوتا ہے، لیکن کس طرح جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی جا کے ریسرچ کی ہے، جب نیچے جاتے ہیں تو وہ جہاں سے نکلتا ہے وہ پتھروں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، اس کے ارد گرد پتھر ہوتے ہیں، تو پتھروں کو اور جتنے بھی طوفان اور جتنے بھی لہر رہتی ہے وہ ان کے ساتھ قائم رہتا ہے. وہ کیا؟ کیونکہ اس کی جو جڑیں ہیں نا، جس کا جہاں پر وہ قائم ہے وہ ایک پتھروں کی وجہ سے وہاں پر قائم ہے. ان کا جو اینکر ہے جہاں پہ وہ سنبھالا ہوا ہے جنہوں نے، وہ تو کہتے ہیں اگر آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ بے شک ہم دانیل کو دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں جو ہے بابل میں ہیں لیکن اس کا سر بادلوں میں ہیون میں نظر آتا ہے. پاؤں اس کے بابل میں ہیں لیکن اس کا سر جو اس طرح کھڑا ہے. ان کمپرومائزڈ لائف اس نے گزاری کہ جتنے بادشاہ بھی آئے اس نے کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اس کا سر ہمیشہ اوپر ہیون میں رہا، چاہے اس کے پاؤں جو تھے بابل تھے. تو آئے ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس طرح کی حکمت اور دانائی بخشے کہ ہم ایسے لوگوں کی طرح، دانیل جیسے لوگوں کی طرح جس نے کلام مقدس اور اپنے خدا کی ان حکموں کو اپنے سامنے رکھا، اور جہاں اس کے خدا کی بات آئی وہاں پر اس نے کمپرومائز نہیں کیا، نہ ہی اس نے نہ اس کے دوستوں نے. خداوند ہمیں اس طرح کا فضل عطا کرے کہ ہم بھی اس کے ساتھ اس طرح وفادار رہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی بھی مسئلہ میں، چاہے وہاں پر ہمیں کتنے بھی مشکلات اٹھانی پڑے، ہم حالات کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں. تو ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے کہ کس طرح خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے اور ہمارے لیے ایسے وسائل مہیا کرتا ہے کہ ہم اپنے گول اچیو کر سکیں، ہم اپنے منصوبے اور اپنے پلانز جو ہمارے دل میں ہیں خدا اس کو پورا کس طرح کرتا ہے. ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہیں تو ہمارے دشمنوں کو بھی، ہمارے خلاف جو حالات ہیں وہ ہمارے
اگینسٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں کر دے گا. ان جیزس نیم وی پرے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی سے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کا ٹھیکا جو بخش دے، جس طرح اپنے قصوروں کو معاف کر تو ہمارے قصور معاف کر. آزمائش میں پڑھو بلکہ برائی سے، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ. تھینک یو.